اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سورہ نساء کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ درخواست کرتے تھے تجھ سے اہل کتاب کہ تو ان پر اتار لا خاص تحریر آسمان سے، سو مانگ چکے تھے موسیٰ سے زیادہ بڑی چیز اس سے، اور کہہ دیا تھا کہ کھلم کھلا دکھا دے ہم کو اللہ، تو آن پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے ان کو، ان کے ظلم کے سبب، ان کی گستاخی کے باعث۔ پھر اختیار کیا انہوں نے بچڑے کو عبادت کے لیے، بات اس کے کہ آپ پہنچی ان کے پاس دلائل۔ پھر ہم نے معاف کیا اس گناہ کو اور دیا ہم نے موسیٰ کو روب کھلم کھلا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ورفعنا فوقکم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدوا وقلنا لہم لا تعتدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا۔ اٹھایا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ طور کو ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو دروازے میں عاجزی کرتے ہوئے۔ ہم نے کہا ان سے کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد مضبوط۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کوہ طور کو کھڑا کر دیا تھا جب ان سے ہم عہد لے رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ جب تمہارے ہاتھوں شہر فتح ہو جائے تو اپنے سروں کو جھکا کر داخل ہو جانا دروازے سے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شکر گزاری کرنا اور رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے دروازے سے چلے جانا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے برخلاف کیا۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہفتے کا قانون ہے اس میں حد سے نہ بڑھنا۔ اس ہفتے کے قانون کے ذکر کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اور ہم نے ان تمام باتوں کی بھی مضبوطی کے ساتھ قول و اقرار لیے تھے ان سے، یعنی کہ ہم نے تمام عہد ان سے گہرے گاڑے قول و اقرار سے لیے تھے، اور انہوں نے بھی وعدہ کیے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کو جو سزا ملی تو سبب ان کے توڑنے کے اپنے عہد کو اور ان کے انکار کرنے اللہ کے احکام کے، یعنی کہ اللہ کے احکام کا انکار کرنے کو۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے جرائم کی فہرست آ رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے انہوں نے جو بھی وعدے کیے پھر توڑتے رہے، یعنی کہ جو وعدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے یا موسیٰ علیہ السلام سے تو توڑ دیا کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور مزید ان کے جرائم کی فہرست یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر لعنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور نافرمانی کھل کے کرتے تھے۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے قتل کرنے کے پیغمبروں کا ناحق، اور ان کے اس کہنے کے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ان کے دل محفوظ نہیں۔ ان پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جن جرائم کے تحت ان پہ سزا آئی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں یہ گنوا رہے ہیں کہ وہ ناحق انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا کرتے تھے، بغیر سبب کے، بلا وجہ کے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو باتیں ہوتی تھیں، جس چیز کی وہ دعوت دیتے تھے، وہ ان کے نفس کو ناپسند ہوا کرتی تھی، وہ اس کو قبول نہیں کر پاتے تھے، تو ان کی باتیں ان کو تلخ لگتی تھیں، تو ان کا بس چلتا تھا تو ان کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس پر کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ جب انہیں ہدایت کی بات بتائی جاتی تھی، کوئی بھی پیغمبر انہیں
راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کرتا تھا تو کہتے کہ ہمیں اس کا سبق نہ دو، ہمارے دل تو محفوظ ہیں اور اللہ نے ان پر غلاف چڑھا کر اسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ غلافوں میں بند ہیں، سیف ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ پیغمبر اکرام علیہ السلام کو جتنے بھی ان کے دور میں آئے ہیں انہیں ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے دل محفوظ نہیں ہے بلکہ مہر کر دی گئی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر سبب ان کے کفر کے، سو ایمان نہیں رکھتے مگر تھوڑے ہیں۔ جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب مہر کر دی ہے، اس لیے ان کو کچھ ہدایت کی راہ سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ آئے گی، کیونکہ واقعتاً وہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لانے کے، مگر تھوڑے ہیں ان میں بہت جو ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، لیکن کثرت سے لوگ صرف اور صرف گمراہی کی طرف مبتلا ہیں اور اس گمراہی میں دور تک جانے والے لوگ ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے بکفرہم وقولہم علی مریم بہتان عظیم، اور سبب ان کے کفر کے کہ ان کے کہنے کے کہ مریم علیہ السلام پر جو بڑا بہتان لگایا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان پر اللہ نے لعنتیں کی ہے اس میں یہ بھی جرم ان کا شامل ہے کہ جو وہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت مریم کا جو بیٹا ہے وہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، یعنی کہ ان سے، کیونکہ یوسف جو نجار تھے ان سے حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت جڑی ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ ان کے روایت کے مطابق، ان کی خاندانی طور طریقے کے مطابق ان کی نسبت ان سے جڑ چکی تھی، تو اس سے ہی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جوڑ دیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، تو اسی سبب اس بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ الزام انہوں نے لگایا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ اللہ کی بندی ہیں اور اس کی شہادت قرآن میں موجود ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے، ہمارے مسلم کی نظریے سے وہ ایک پاکیزہ خاتون ہیں، اور یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ آج کے دور میں بھی کرتے ہیں یہ بات، اور ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ امریکہ میں باقاعدہ اس کی فلم بھی بنائی گئی ہے، سن آف مین اس فلم کا نام ہے۔ تو بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب سے لے کر آج تک ان پر یہ عیسائی لوگ الزام لگاتے ہیں، کس پہ؟ حضرت مریم علیہ السلام پر، تو اپنے اس بے بنیاد عقیدے پہ قائم ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے جو کہ حضرت مریم علیہ السلام پر یہ عیسائی لوگ لگاتے ہیں، یہود بھی لگاتے ہیں تو عیسائی بھی لگاتے ہیں۔ تو اسی کے سبب اللہ تعالیٰ کی لعنتیں قیامت تک کے لیے ان پر جاری اور ساری رہیں گے، اور آخرت میں وہ دردناک عذاب کو جھیلیں گے جو ان پر کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت کم نہیں کیا جائے گا، مستقل ان کو اس عذاب میں رکھا جائے گا، کبھی اس عذاب سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ نساء ہے جس کے بھی 3 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کے آگے بھی انشاءاللہ مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔